وسلم او خطا کو لو پاکن اتنے بڑے محفوظ رستے نال خود بھیجے دے پر خطا کو لو پاکن جبرائیل کی دیا دن خطا کو لو پاکن سونے نبی تے اترتا پہ خطا کو لو پاکن والجل قرآن دا افتتاح کی تینے سورت فاتحہ یہ قرآن دا افتتاح ہے ان دے بعد جل سورہ بقرہ شروع کی تینے واللہ کھنے الف لام میم الف میں اللہ بھیجے دا پیا لام جبرائیل امین گھن کے آندہ پہ میم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے منازل کریں دا پیا اے محفوظ تے پاک رستہ ہوئے ولامتوں کو اعتماد گھن کے آندہ پیا ذالک الکتاب لا ریب فی جڑی کتاب میں اللہ تو نے ہتھے پکڑوے دا پیا ہر قسم دے نقص و عیب کو لو پاکے سبحان اللہ احسان کتنے تے کو میں کو میری عقل دے تابع نہیں نے کیتا احسان کتنے تے کو میں کو بینے دے عقلیں دے تابع نہیں نے کیتا احسان کتنے تے کو میں کو چند عقلیں دے تابع نہیں نے کیتا یہ واسطے کہ عقل خطا کھاویں دیئے اگر خطا تھی وینے ہاں نتیجہ جہنم نکلے ہاں تیری میری حیثیت تے اوقات کیا ہے اتنا بڑی ذات اے جڑا وڈا نظام چلا کے الحمد کو لوگن کے والناس تک تیری اے جی سونی رہنمائی کتنے اگر وہ رستے تے ٹر پوے تے سدھا جنت وچ پہنچ وے سے انہیں قرآن دے مدرسے کو معمولی نہ سمجھا کر انہیں قرآن پڑھانے والے کو معمولی نہ سمجھا کر انہیں قرآن پڑھانے والے کو معمولی نہ سمجھا کر نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ہے انہیں کہ یا رسول اللہ بنی اسرائیل چو ایک آدمی ایو جیاں گزرے جڑا عبادت گزار رہا شب بیدار رہا عبادت رہ راتا انہیں گزر جاہن تبیہ انہیں چاہیے جیاں ہاں جڑا معلم الخیر رہا خیر دی تعلیم نے دہا خیر پڑھیں دہا بچے کو معلم الخیر رہا یا رسول اللہ انہیں دوہائیں بچو افضل کونے اور جملے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے سوال کو ولا خود دو ہے فرمائنے تائیں ایہو آکھے کہ بنی اسرائیل جو ایک آدمی ایہو جی آہا جڑا شب بیدار رہا عبادت گزار رہا دیہ رات عبادت مشغول رہ رہا تبیہ ایک بندہ ایہو جی آہا جڑا معلم الخیر رہا خیر دی تعلیم نے دہا یہ قرآن پڑھانا لے یہ معلم الخیر ہیں قرآن پڑھانا لے یہ متعلم الخیر ہیں وہ خیر پڑھیں دا بیٹھے استاد یہ خیر کو پڑھ دے بیٹھے ایہن معلم الخیر یا رسول اللہ انہیں دوئی تو بہتر کونے نبی علیہ السلام فرمائے ایو پوچھے انہیں کہ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تیرا سوال ہی ٹھیک کہنی کہ انہیں دوئی تو افضل کونے اے تیدہ مقابلہ ہی کہنی میں تے کنے سینا جیڑا معلم الخیر ہے خیر دی تعلیم نے دا بیٹھے او کو سارے جہان تے ہی میں فضیلت ہے جی میں محمد کو فضیلت ہے سبحان اللہ تو تادہی میں بیٹھن تے مدرسے پڑھ دے یہ تا قابل زیارت لوگ ہیں یہ معصوم بچہ جیرا الف لام میم الف لام الف با الف تا الف سکو مدرسے چ بہ کے پڑھ دا بیٹھے انہیں کو کیا تعلیم دیتی گئی ہے سکولے کیا تعلیم ہے الف کو لو الو بے کو لو بکری تے کو لو تختی سے کو لو سمر اور انہیں کو استاد کیا پڑھے دا بیٹھے الف کو لو اللہ با کو لو بیت اللہ تا کو لو توبہ سا کو لو ثواب انہیں دا کیا تو مقابلہ کرے سے اللہ دا بندہ ہے تا بڑی عظمت آلے لوگ ان پہ انہیں دی عزت کو تو کائنات دے کہیں ترازو اتنے تول سکتا تو تا انہیں دی زیارت کرانا ہے کر میں قرآن پڑھانا لیں دی زیارت کراوا میں قرآن پڑھانا لیں دی زیارت کراوا جنہیں 24 گھنٹے قرآن پڑھ دے بیٹھن قرآن پڑھیں دے بیٹھن جنہیں دا مشغلہ قرآن پڑھانے قرآن پڑھانے یہ تا اتنا بڑی عزت آنے لوگ ہیں مطلب کو ایک حدیث سنے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جائے ایک آیت قرآن پاک دی سکھ دیئے سبحان اللہ جائے ایک آیت قرآن پاک دی سکھیے نبی جی فرمائے 100 رکعت نماز نفل کو لو زیادہ ثواب سبحان اللہ جائے ایک باب دین دا سکھ دے اللہ دے نبی فرمائے 1000 رکعت نماز نفل کو لو زیادہ ثواب ہے اور مطلع کو لو پوچھ دا تواری بستی ہے بنڈی دے اندر ایک بندہ روزانہ مسجد جا کے 100 رکعت نماز نفل پڑھے وہ کو اللہ دا ولی آکسو یا نہ آکسو تو سالو تو صحیح نہیں ہے
ایک بندہ روزانہ آکے مسجد 100 رکعت نماز نفل پڑھے تو صادموں کو اللہ دا ولی آکسو کہ اللہ دا ولی ہے نہ جنہیں کو تیرے اکھی نٹھے 100 رکعت نماز نفل پڑھ دا او کو تو اللہ دا ولی سمجھ دے کہ جنہیں کو اللہ دے نبی آکے میں دے پہن ایک آیت قرآن دی سکھے اتکاری صاحب بیٹھو میں نا کاری محمد سجاد صاحب میں انہیں کو پوچھا تو آرے کو جیڑا کند ذہن طالب علمان دے جیڑا ہلکے ذہن دا مٹھے ذہن دا طالب علمے او ہی کم از کم دوترائے آیتاں تا روزانہ یاد کر ویندہ ہو سی وہ اللہ دا بندہ ان اے دوترائے آیتاں بھی یاد نہ کرے چلو ایک آیت بھی یاد کر وجے اللہ دے نبی یاد پہ 100 رکعت نماز نفل کلو زیادہ ثوابے جے کو 100 رکعت نفل پڑھتا رٹھئی او کو اللہ دا ولی سمجھئی تو جے کو اللہ دے نبی آکی وینن 100 رکعت نماز نفل کلو زیادہ ثوابے کو اللہ دا ولی بھی نہیں سمجھا تو تا قرآن اللہ ہے تیرے تا دل لچ عظمت ہو گیا انہیں بچے دی عظمت ہو گیا اگل نیوار ایک بڑے عالم ہیں انہوں نے کٹھے آسے سے پروگرام تے انہیں ایک واقعہ نقل فرمائے انہیں فرمایا کہ اللہ والا ایک قبرستانی چو گزرے وہ قبرستانی چو جلے اللہ والا گزرے تو اللہ نے قبر دی حالت انہوں تے منکشف کی دیئے سارے اللہ دے برگزیدہ لوگ صالحین مقربین ستے پہن جنت مگر ایک قبر ایہو جائیے جڑی قبری چو روشنی نکل دی پئی ہے تے آسمان تک وی دی پئی ہے ایک قبری چو نور دی لاکھ نکل دی پئی ہے روشنی نکل دی پئی ہے آسمان تک وی دی پئی ہے وہ اللہ والا آکے قبر تے بہ گئے مراقبہ کی دس کہ اللہ ہی دی یہ حالت کیوں ہے باقی تے سارے جنت آرام کرن دے پہ یہ بھی جنت چھے مگر ہی دی قبری چو ایک نور دی لاکھ نکل دی پئی ہے جڑی آسمان تک وے دی پئی ہے یہ دی کیا وجہ ہے اللہ نے وہ قبر آلے دی حالت منکشف کی دیئے وہاں کیسے یہ تصارے اللہ والین برگزیدہ لوگن نیک صالحین متقین میں تہ کہ جٹ دہکان ہم دیہات جنادہ رڑوئی کرے نا ہم ایک نیوار معمولیاں چاکے چھبیت وڈیت رکھے منڈیت دیوان میں دا پیا ہم بارش جو آئی پئی ہے میرا پیر دل کے وہ ڈٹھی ہے وڈی چھبی اندھے جو سارے مولیاں زمین تے چکڑے جو بن پائے میں کہ ہونی نے چکڑا لے مولیاں کو چاواں تے والا دھواں تے والا شہر ونیا وہ تک منڈی دا ٹائم ہی ختم تھی ویسی نال ایک چھوٹا جی مدرسہ ہا قرآن پڑھنا لہن چھپر کھچا ہویا میں کہ آج مولیاں ہی نے طالبے کو تقسیم کر کے آوے نا میں من کے وہ چکڑا یا مولیاں انہیں طلباء تقسیم کر دی تن اللہ پاک نے میری قبری چو جڑا آسمان تک نور کر چھوڑے ہوں دی برکتیں بھی تیرے تا دل لچ عظمت ہی کہنی قرآن دا مالک ہے مسجد دا مالک ہے ایمان دا مالک تے وارث ہے اللہ دی قسم یہ بنیا دولت ہے یہ او عظیم دولت ہے تو سمجھ دے دولت روپیہ پیسہ دولت سونا چاندی دولت مال ڈھگی تو انہیں چیزیں کو زمینہ مربع جائیداد انہیں کو دولت سمجھنا لا اللہ دی قسم کھا کے آ جاتا جائے دولت کہنی بھی قرآن دولت ہے یہ کو سنبھال مسجد دولت ہے یہ کو سنبھال نماز دولت ہے یہ کو سنبھال اللہ نے تکو جتنا نیکی تقوی دین شریعت عطا کی تے اے تیرے دولت آئیں اہل علم لکھے دولتوں کو آدن جرے مرن دے بعد قبر چ نال ویسیا جنہیں چیزیں کو تو دولت سمجھی کریں اے دنیا تے تھی رہ ویسنیا اللہ دے نبی جڑے دولت تے کو دے کے گئے نو قبر چ نال ویسنیا انہیں مدرسے جا کے انہیں طلباء دی زیارت کی کر انہیں علماء دی زیارت کر جنہیں قرآن پڑھیں دے بیٹھیں انہیں علماء دی زیارت کر جنہیں دین پڑھیں دے بیٹھیں انہیں علماء دی صحبت اختیار کر اللہ والی دی صحبت اختیار کر جے جی صحبت اختیار کرے سے ہوندہ رنگ تیرے جسم تے چڑھ سیا انہیں دی کیا مثال ہے تیرے فجر کو لوگ گھن کے وڈے ویلے اٹھی کے اللہ دا قرآن کھول کے کاری سے پڑھا منائے بیٹھیں طالب علم اٹھے بیٹھیں وہ سب چیز سنے دے پہن سبق سنے دے پہن منظر سنے دے پہن فجر نال اللہ دا بندہ استاد قرآن حفظ کرا منا لے یہ بڑے ویلے دے بچے کو اٹھا کے قرآن سن دے بیٹھیں اور پہلے سبق سن دے پہن پل جلے سبق سن کے آدن نماز عبادت پڑھ دیں نماز دے بعد بن کے پل سب کی سن دے پہن پل منظر سن دے پہن اے ہی نہیں قرآن آلے اللہ دے نبی نے دے بارے وچ بڑی عزت دے کلمات آگ گئے تو تے انہیں نال محبت کرے ہاں
انہیں دی صحبت اختیار کریں ہاں، انہیں دے مجلسہ اختیار کریں ہاں. کیجے لوگ ان پہ. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے. محمد ابن شیبان سارے ترے امام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ. امام شافعی دا نامی محمد ہے مگر او محمد ابن ادریس ہیں جنہیں سارے امام ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ اے محمد ابن شیبان ہیں. بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. امام شافعی نے دے شاگرد دن پہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ دے اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پڑھتے رہ گئے تکمیل علم دے بعد. ولا کوفہ دا رخ کتنے جلے کوفہ دا رخ کتنے اتھا آکے فجر دی نماز پڑھی نے کوفہ دی جامع مسجد دے اندر. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کوفہ دی جامع مسجد دے اندر نماز پڑھائیے. نماز دے بعد حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ دا درس قرآن ہا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ درس قرآن بیٹھن حالانکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو تکمیل کر کے ہے جلے امام محمد دا درس قرآن سنے نے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ داخلہ گھن کے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پھر دوبارہ پڑھن شروع کی تھے. بہت بڑا آدمی. والدھو تکمیل علم دے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک کو پہنچن مدینہ منورہ جلے اتھا پہنچن ہن تا کیفیت بھئیے ہن تا علمی کیفیت بھئیے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ انہیں کو خوش تھی کہ اپنی شاگرد رشید دی کیفیت دیکھ کے علمی مقام مرتبہ دیکھ کے ہن تا امام محمد رحمت اللہ علیہ کو بھی پڑھ کے آئے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بہت بڑا مال، بہت بڑے جانور، بہت بڑے غلام، بہت بڑے خادم، بہت بڑے نوکر اور ریور دے ریور، بکرے دے ریور، گئی دے ریور، اٹھے دے ریور، گھوڑے دے ریور، جانورے دے ریور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی شاگرد کو ہدیہ کر دیتے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ واحد امام ہیں سارے ائمہ فقہا بھی چوئی ائمہ محدثین چوئی جڑے عربی امام ہیں، باقی سارے عجمی امام ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ عجمی، ابو حنیفہ عجمی، امام ابو یوسف عجمی، امام محمد عجمی، یہ سارے امام بخاری عجمی، امام مسلم عجمی، یہ سارے عجمی امام ہیں. صرف یہ واحد امام ہیں عربی امام ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ. یہ بڑا مال، بڑی دولت، بڑے جانوریں دے ریور، بڑے نوکر، بڑے خادم انہیں سارے کو گھن کے جلے مکہ مکرمہ واپس پہنچن. مکہ آنے کو پتہ لگی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آدھے پہ 12 سال دے بعد تکمیل علم دے بعد جوان ولی آدھے سارے مکہ دے لوگ باہر نکلے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جی والدہ بھی نہ لے وہ بھی استقبال واسطے نکلے یہ کہ میں اپنے بچے کو جڑے علم دین پڑھن واسطے بھیجا ہم انہوں دی تکمیل دے بعد اور میرا بچہ واپس آدھا پہ انہیں دے استقبال واسطے جلے سارے لوگ باہر نکل گئے. حضرت امام شافعی جلے آئے انہیں دے نال تا مال دولت ہی جانوریں دے ریور ہیں، نوکر چاکر ہیں، خادم غلام ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی والدہ جڑے جملے آکھیں ذرا انہیں کو غور نال سنو. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو نے دی والدہ آدھی بھی یہ بیٹا میں تے کو کیا حاصل کرن واسطے بھیجا ہم تے تو کیا کما کے گھننا ہے. یہ کہ جی اماں میں تے کو بھیجا علم دین حاصل کرن واسطے، میں تے کو بھیجا علم قرآن حاصل کرن واسطے، میں تے کو بھیجا انہیں چیزیں واسطے اور تو یہ کیا چیزیں حاصل کر کے آگے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے اماں تو سنجری نعمت حاصل کرن واسطے میں کو بھیجا ہاں اور نعمت میں حاصل کر کے آگیا. یہ تو میرے استاد میں کو ہدیے دے طور تے دیتے میں کما کے نہیں گھن آیا. آج کل دی والدہ ہویا، آج کل دی پیو ماں ہوئے نا پتہ نہیں کیا کیا مبارکنے میں نا کہ اتنا مال کما کے گھننے، اتنے جانور گھن کے آگئے، اتنے گھوڑے دے ریور، اتنے اٹھے دے ریور، اتنے بکرے دے ریور، اتنے گئی دے ریور اور اتنے خادم، اتنے نوکر چاکر تے غلام گھن کے آگئے کوئی نہ. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا اماں تسا جڑا علم حاصل کرن واسطے جڑی دولت حاصل کرن واسطے میں کو بھیجا ہوئے وہ دولت میرے کو موجود ہے، میں وہ دولت حاصل کر کے آیا ہوں. والدہ دی بھی پتر بل اے جانور وغیرہ کتھو ہے،
اے مال کتھوں ہے، اے دولت کتھوں ہے؟ یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے میرے استاد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ تو میں کو ہدیتاً پیش کی تھے، ہدیہ دیتے نے، میں چلے گیا مدینے دے بعد کوفہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ محمد ابن شیبان کو لو تکمیل علم دے بعد جرلے میں آیا، میرے استاد بڑے خوش تھے، کافی ہمارا کٹھے رہ گئے ہیں، حضرت نے میں کوئی ہدیہ کی تھے کہ ماشاءاللہ کیا کچھ علم حاصل کر کے آگئے ہوئے، میں اتھا آیا، میں والنال گھن کے کو آیا تو ہن والدہ دی بھی میرا پتر اصل دولت او ہے نہیں جڑی حضرت امام مالک دے قدمے ہی چو اور امام محمد دے قدمے ہی بیٹھے حاصل کر کے آگئے، اے کوئی دولت کہنی بھی ہن گال سن خور نال، اگر یہ دولت گھن کے تو کلیے گھر آگئیو، اے ریوڑ، اے بکریاں، اے جانور، اے مال، اے دولت، اے سارے چیزاں تبال مکے دے ہر بندے کو ترے نال حسد پیدا تھی سیا، اگر میں اممہ دی گال منے نے تبال ایمیں کر اے جڑی دولت تک استاد ہدیہ کی دیئے اندے نال تو مخلوق خدا کو لو حسد نہ گھن بلکہ مخلوق خدا دی محبت کما، محبت اپنی دل لکھ پوا، انہیں آکے کیا طریقہ اختیار کرا، انہیں آکے جتنے مکے آلے ایکھرن تک ملن واسطے یہ ساری دولت انہیں کو ڈیرے، ای دولت دی کوئی حقیقت کہنی بھی، اصل دولت اوہے جڑی امام مالک کو لو حاصل کر کے ایکھر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ ساری دولت مدی مکے دے انہیں لوگے میں تقسیم فرما دیتی ہے جنہیں استقبال واسطے نکل کے آئے کھڑے ہاتھ اور خالی ہاتھ گھر داخل تھی گئے اور اماں خوش ہے کہ قرآن دی دولت گھن کے آگئے، اماں خوش ہے علم حدیث دی دولت گھن کے آگئے، اماں خوش ہے علم فقہ دی دولت گھن کے آگئے، اماں بھی یہ جی اماں ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچیے میں آکھنا اے چانا دولت دنیا نہیں، مال پیسہ نہیں، جانور ڈھگی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، سونا چاندی نہیں، زمینہ جاگیرہ مربع کہنی ہوئے، اللہ دی قسم کھا کے آدھا بیٹھا اے دولت کہنی بھی دولت اللہ دا قرآنی بھی تے کو دولت سمجھے تے تا نہیں سمجھا، تے تا کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اے قرآن دے مدرسے، اے قرآن دے مکاتب، اے قرآن پڑھن پڑھامن جا چاہیے، اے مسجدہ اللہ دی قسم ہے انہیں وچ بہ کے پڑھامن آلے انہیں جا عزت آج بھی عزت آئیں دنیا چی عزت آلین ہوئے آخرت تا عزت آئیں انہیں جا عزت آ دیکھی اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ سارا مال خرچ کر دیتے اور یاد رکھی جنہیں کو مال دولت دنیا حضرت علی دا بھی قول ہے رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجوحال مالو فإن المال يفني عن قریب ولكن العلم باق لا يزال اللہ سے تری تقسیم تے راضی ہیں، اللہ تے تقسیم کی تے کنہیں کو مال چاہ دیتے کنہیں کو علم دین تے قرآن عطا کر دیتے، اللہ سے تری تقسیم تے راضی ہیں تے جاہلے کو مال دے دیتے اور اپنا احسان کی تے ایسا کو قرآن دا مالک تے وارث بنا دیتے۔ حضرت امام شافعی جلے سارا مال تقسیم کر دیتے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچیے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اوہو جتنا مال ولانی واہ پچھے تے نال اے بھی اکواہ پچھے نے کہ ایسا جے تک زندہ ہے ہر سال تلو بھیجے دے رہا سو۔ گال چلی حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کو یہ کتنا بڑا آدمی انہیں دی وفات تھی یہ مسجد بیٹھن وفات تھی گئی ترہنی بات شاگرد کو خوابت ملے اے عزت ہے، اے ہے قرآن علیہ دی عزت، اے ہے دین پڑھن پڑھامن علیہ دی عزت، اے ہے مدرسے مسجد علیہ دی عزت۔ ترہنی بات خوابت شاگرد کو ملے، شاگرد پوچھے اللہ نے کیا معاملہ کی تھے؟ حضرت امام محمد فرمائے اللہ دا بندہ تو پوچھ دے اللہ نے کیا معاملہ کی تھے؟ میں مسجد بیٹھا ہم رات کو مسائل دے استنباط بیٹھا ہم قرآن و حدیث دے اندر غور تدبر تفکر بیٹھا ہم میں اچانک بیٹھے تھا میں جنت چاہ بیٹھے بیٹھے اچانک جنت چاہ میں بیٹھے سامنے دائیں بائیں فرشتے میں پوچھے میں کتھا انہیں کہ جنت میں کہ موت انہیں کہ گزر گئی میں کہ روح انہیں کہ پرواز کر گئی میں کہ میں تا ڈردا ہم کہ روح کی میں نکل سی اللہ نے قرآن چاہے والنازعات غرقا والناشطات نشتا میں تا ڈردا ہم تو فرشتے آنکھیں والنازعات غرقا توالے واسطے نہیں وہ بنے واسطے آئی تو سونے لوگ شامل ہوئے والناشطات نشتا تو روح نکل گئی اور تو پتہ ہی کہیں نہیں۔ حضرت امام محمد آدن میں کو فرمائے نہیں جلدی کرو
کپڑے تے لباس چینج کرو تو اللہ دے سامنے پیشی ہے تو اللہ دے سامنے حاضری ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمائے میرا لباس تبدیل کرایا گئے جنت دا لباس پوا کے میں کو اللہ دے سامنے گھننا ہے جلے اللہ دے سامنے میں آیا اللہ نے میری طرف دیکھ کے فرمایا محمد تیرے ہوتے میرے سلام ہوئے اے عزت ہے تیرے ایم پی اے سلام نوا پٹھے تیرے پیر زمین تے نہیں آندے تیرے ایم این اے سلام نوا پٹھے تو ہوائے چڑھ دے نہ انہیں دی عزت کو کہڑی ترکڑی ہے تلے سے جنہیں کو اللہ سلام پیش کرے یہ تو بڑی عزت دے جملے بہت بڑی عزت دے جملے اہل علم نے لکھے جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج علی رات اللہ کو پہنچے اللہ فرمائے میرے واسطے کیا گھن کے آئے ہو آپ نے 4 جملے فرمائے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ والمبارکات للہ یہ بڑے عظیم کلمات ہیں بڑے عجیب جملے ہیں انہیں جو ہر جملہ تفصیل طلب ہے جلے اے جملے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ جواب چاکے السلام علیکہ ایوہ النبیش السلام علیکہ ایوہ النبیش اے میرے نبی تو آنے ہوتے میرے سلام ہوئے علماء لکھے جلے اللہ نے جملہ آکے یہ جملے میں روحانیت دا ایک سمندر ہا جلے اللہ دے نبی دے سینے میں منتقل تھی گئے اور سونے نبی دے سینہ ہا جب پچا کے برداشت کر گئے اللہ جی میں اپنے سونے نبی کو تھا فرمائے یہ میں سونے نبی دا ایک غلام اللہ دے نبی تے علم دین دا وارث امام محمد اللہ کو بھی آدھے پر محمد تیرے ہوتے میرے سلام ہوئے انہیں لوگیں کو معمولی نہ سمجھی یہ بڑی عزت آلے لوگ ہیں مدرسے پڑھن آلے جتنا کوئی لائق فائق طالب علم ہے اتنا زیادہ اللہ دے ہاں قدر دانی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے خاص شاگرد دے جو 3 سال نبی سے صحبت گزارے نے سن 7 ہجریت مسلمان تھے اللہ دے نبی دے مثال مبارک ربیع الاول 11 ہجریت چھے 3 سال تقریباً کچھ کم و بیشی دنال اللہ دے نبی دی صحبت گزارے نے اور اے جگ گزارے نے اللہ دے نبی دی ہر گال کو اپنے سینے محفوظ کرن دے ہن جیرے ویلے نبی سینے کو ملن ہا ہر کہیں کو نبی سے السلام علیکم آپ کے ٹوڑے میں دے ہن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیرے اے سامنے آمنا اللہ دے نبی نے کو مسافہ کرن دے ہن ایک دفعہ نبی سے جو میں نکلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی سے کو دیکھ کے ایک پاسے لوگ گئے اور نبی سے چلے گئے اگو وقت کتنی سامنا تھی گئے وقت نبی سے کو دیکھ کے لک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے فرمانے ابو ہریرہ لکدہ کیوں ودے لکدہ کیوں ودے انہیں کہ یا رسول اللہ تو علی ساری جتھا ملاقات تھی دیئے سلام تھی دے تو سا مسافہ کرنے دے تو میری ہوتے غسل واجب ہا میں غسل کرنے میں کہ اللہ دے نبی تے مسافہ کرے سن تو میرے تے جسم پلی دے میں تے غسل کرنے تو میں میں مسافہ کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتیا ایمان آلے کو کوئی چیز پلید نہیں کریں دی اے پلید حکمن حقیقتاً تا پلید کہیں نہیں حقیقتاً تا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اللہ دے نبی نے ای حالت بھی ابو ہریرہ کو مسافہ فرمائے مدرسے پڑھنے والے کو معمولی نہ سمجھا کر قرآن پڑھنے والے کو معمولی نہ سمجھا کر دین پڑھنے والے کو معمولی نہ سمجھا کر اللہ دی قسم ہے اے عزت دے بادشاہ لوگ ان پہ اللہ انہیں دے سینے میں قرآن پاک 3 سپارے